یہ گرے ہوئے لوگ ہیں. اس شہر میں بچے قتل کیے انہوں نے. کس نبی کے نام پہ؟ اے پی ایس میں ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے. حیا ان بےغیرتوں کو آنی چاہیے. نہیں ڈرتے ہم ان سے. میں نے بخار سے بھی میرا انتقال ہونا ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے خود کش حملے میں بھی شاید مارا جانا ہے، وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا. کسی کا باپ اس کے بغیر نہیں کر سکتا. اللہ اعلان کہتے ہیں ان کو. ہم 10 حملے کریں گے، 1000 بار جواب دیں گے. کس کو ڈراتے ہیں یہ؟ دین کے نام پہ ڈراتے ہیں، اسلام کے نام پہ ڈراتے ہیں، جس میں میرے اللہ نے وَيُحْيِي وَيُمِيتُ زندگی اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جس فیصلے کا حق میرے اللہ کا اختیار ہے، جو اس کے پاس ہے، اس کے اختیار سے ڈراتے ہیں مجھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 دن بعد آپ نہیں ہوں گے، اتنی سخت باتیں نہ کریں. جب تک آخری سانس ہے اسی طرح کی باتیں کریں گے، اور مزید شدت کے ساتھ کریں گے، مزید یقین کے ساتھ کریں گے، مزید جذبے کے ساتھ کریں گے. کیا کریں؟ سجدہ ریز ہو جائیں ان کے سامنے؟ بزدل، بے غیرت، چھپے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں. بے غیرت ہیں. اگر ان میں غیرت اور حیا ہو، یہ سامنے آ کے لڑیں گے. کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے. نکلے نہ باہر اپنے بلوں سے. آپ لوگوں کو پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو اقدار ہیں اس کے وارث ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور ہے، الفاظ نہیں ہے محض. آپ اس تصور کے وارث ہیں، آپ اس خیال کے وارث ہیں، آپ اس عقیدے کے وارث ہیں. آپ میں سے جو جائے گا وہ جنت بری میں جائے گا، اور اس طرف سے جو بھی جائے گا وہ اسفل السافلین اس کا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں، یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کروں. میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی فتویٰ جاری کر رہا ہوں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک حد میں یقین کا تحفہ ضرور عطا کیا ہوتا ہے. میں اس یقین کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. یہ وردی جو آپ کو پہنائی گئی ہے، یہ ریاست نے اختیار آپ کو تقویض کی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے معاشرے میں کوئی بھی گروہ، وہ کوئی بھی مسلح کارروائی کرے، اس کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. قانون آپ کے پس پشت کھڑا ہے، معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے. اور جو اس تصور کو نہیں سمجھتا وہ اس معاشرے اور اس قانون اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے. مسلمہ اصول یہی ہے. ہر ریاست کے پاس آج کا مروجہ قانون، رواج، طریقہ کار یہی ہے. جس کو تکلیف ہے، جس کو اختلاف ہے، وہ کہیں اور کسی اور اصول کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اس ملک میں، اس سرزمین پہ یہی رواج، یہی قانون ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون ہے. تمام دنیا کے قوانین یہی کہتے ہیں. اگر کسی ایک طبقے کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر میں عرض کروں گا یہ ان کا مسئلہ ہے.
برطانیہ میں بھی اسی طرح کی وردی دی گئی ہے، امریکہ میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، چائنا میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، ہندوستان میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، اور سب کو ایک ہی اختیار اور ایک ہی کردار دیا گیا ہے۔ یہ خدا نخواستہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ آپ اپنے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس میں رہے ہیں۔ آپ اس معاشرے کے سب سے محترم لوگوں میں سے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی وجہ سے رات کو ہم آرام سے سو پاتے ہیں۔ جب آپ میں سے بہت ساروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، لوگ بیوگی کا جو دکھ ہے وہ جھیلتی ہیں، بوڑھے ماں باپ جوان بچوں کا غم سہتے ہیں، ان کی کہانی سنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی شکلیں دکھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بہت سارے مقامات پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کردار وجود نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دکھ کے بازار سجے ہوئے نہیں ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے، کسی نے ان پہ زبردستی نہیں کی ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، غلط یا درست۔ وہ جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اس بات پہ قائل ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس ریاست میں لڑائی لڑنی ہے، کوئی خود کو حملہ آور بنتا ہے، کوئی ایساسن بنتا ہے، کوئی کچھ اور بنتا ہے۔ اس اختیار کے بعد جو انہوں نے خود استعمال کیا ہوا ہو، ہمدردی کے لائق نہیں ہے، وہ کسی نے ان کو نہیں دھکیلا۔ اپنی بدنیتی، اپنی کم فہمی، اپنی وہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ قیامت کے منظرنامے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے دور ہٹیں گے، کہیں گے کہ اس نے مجھے ورغلایا، وہ کہیں گے اس نے مجھے ورغلایا، ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ یہ وہی گروہ ہیں جو آج ایک دوسرے کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی رومانٹک کام ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ کام ہے، یہ بھاگیں گے آخرت میں ایک دوسرے سے۔ آپ ہوں گے جڑے ہوئے لوگ جو خیر کی ایک لڑی ہے، آپ سب خیر کی لڑی ہو، آپ میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ شر کی طرف نہیں ہو، آپ کی بنیاد ٹھیک ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس ریاست نے اس کو جنت الفردوس بنایا ہے، کوئی کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہدف یہ ضرور ہے کہ وہ بن جائے، گول یہ ضرور ہے کہ وہ اس میں تبدیل ہو جائے۔ کیسے ہو، یہ معاشرہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ ہم اس سفر پہ گامزن ضرور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ دہشت گرد اس سفر میں رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ کیا صفت صاحب شہید ہو گئے تو یہ جنگ ختم ہوگی؟ آج بھی اسی شہر میں
کھڑے ہو کے ہم سب اور اس شہر سے باہر نہ صرف ان کے نام لیوا ہیں بلکہ ان کو اس احترام اور اس عزت سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ان میں سے کس کا نام یاد ہے کسی کو؟ 2000 سے زیادہ مردار ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے مردار ہوئے ہیں، کسی کا نام یاد نہیں ہے کسی کو۔ ملک سعد کا نام یاد ہے، اور ہمارے شہداء ہیں، ان کو ان کی اس دنیا میں بھی احترام اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہے، اور آنے والی دنیا میں بھی ان کا ہی نام ہوگا۔ اس جنگ میں سب سے لازمی اور ضروری شے جو ہے وہ درست اپروچ ہے، کہ اس کو اپروچ ٹھیک کیا جائے، اس کو سمجھا ٹھیک جائے۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بہت مؤدبانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جیتی ہوئی جنگ ہے، یہ آپ جیت چکے ہیں، صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے۔ کچھ وقت لگے گا اس اعلان میں، 6 ماہ، 1 سال، 1.5 سال، مجھے نہیں پتا، کیونکہ اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، قانونی طور پہ، شرعی طور پہ آپ ٹھیک سائٹ پہ ہیں، آپ درست سائٹ پہ ہیں۔ تو جو درست سائٹ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے قلب، دماغ، ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے، اور اس نقطے پہ اللہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں 20 سال قبل ان درندوں کے لیے ہمارے اور آپ جیسے معاشرے میں لوگوں میں ایک ہمدردی تھی، کہاں ہے اب وہ ہمدردی؟ انہوں نے اپنا وحشی پن، ننگا پن اے پی ایس میں اے پی ایس کو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بدبختی اور گندا پن، وحشی پن، اس کے عروج پہ آئے تھے۔ ہم نہیں بھولے ہیں، وہ نہ بھولیں گے انشاءاللہ۔ اس فکر سے جو جڑا ہے اس کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم ان پھولوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن وہ درندے جو اس گلشن کے دشمن ہیں ان کا ہاتھ ضرور روکیں گے۔ ہم تمام، آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ میں غازی زیادہ پیدا ہوں، اور وہ جذبہ ہے جو غزہ پہ یقین رکھتا ہو اور فیئر لیس ہو کر ان سے لڑے۔